السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب فار اسلامک جی کے۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ لاسٹ ایپیسوڈ تعارف قرآن کے نام سے میں ٹائٹل جس کا تھا تعارف قرآن پارٹ 1۔ آج کا ایپیسوڈ تعارف قرآن کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے لے کر کے میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی اچھا لگے گا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری پکار ہے۔ اسی لیے آپ کے لیے ایک نئے سرے سے نئی تیاری کے ساتھ نئی امنگ کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ آج کے اس ایپیسوڈ پارٹ 2 کا پہلا سوال یہ ہے کہ معوذات کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں، بہت سارے حضرات کو سورہ اخلاص سے کلیئر نہ ہو۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسے ہم سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے عام مسلمانوں کو بھی یہ صورت کسی مسلمان کو بھی یاد ہو۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو یاد ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا وہ بیچارے پڑھے لکھے نہ ہوں، ہر ایک انسان کو یاد ہوتا ہے۔ کم از کم 2-3-4 صورتیں تو یاد ہوتی ہے۔ تو یہ صورتیں بہت ہی اہم ہے، اس کا یاد کرنا، اگر یاد نہیں ہے تو برائے مہربانی کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرایا کیجئے، اور کم سے کم 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ تو اس صورت کے ان صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا آج فائدہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور فضیلت بیان کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم، بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ جب آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا تو میں آپ پر ان معوذات کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو آپ کے جسم پر پھیرتی رہتی۔ تو بتائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے، اور حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی تکلیف زیادہ بڑھ جاتی تو دم کیا کرتی تھی پڑھ کر کے، تو آج ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بطور خاص جب کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہوا لگ گئی ہے، ہمارے بچے کو کسی نے نظر لگا دی ہے، یا اس طریقے کی جب بھی کوئی بات ہو، تو آپ جو ہے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے، اس میں ایک اور صورت اور ملا لیجئے، قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون بھی پڑھ لیا کیجئے، اور چاروں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے بچوں پر دم کر لیا کیجئے۔ اس سے آپ ہر مصیبت، بلا اور پریشانی، بطور خاص آب و ہوا سے آپ کا بچہ اور آپ محفوظ رہیں گے۔ ہر وہ انسان جس کو یہ خدشہ ہے کہ مجھے نظر لگ جاتی ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے، تو آپ پہلے ان چاروں صورتوں کو پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر 3 بار پڑھ کر کے، تینوں کو 3 بار پڑھ کر کے دم کر لیا کیجئے اپنے باڈی پر، اپنے جسم پر، اور پھر نکلیے۔ دیکھیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پوری امید کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ تو آج کا دوسرا سوال ہے کہ جہنم کے کتنے نام ہیں؟ جہنم کے کتنے نام ہیں یا جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف آپ کے سامنے 6 کا نام رکھیں گے، 6 ہی کا نام بتائیں گے۔ ان میں سے پہلا ہے، جہنم کے ناموں میں سے سب سے پہلا نام ہے جہنم، دوسرا نام ہے لظیٰ، تیسرا نام ہے حطمہ، چوتھا نام ہے سعیر، پانچواں نام ہے سقر، چھٹا نام ہے حاویہ۔ یہ قرآن میں اس سب کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا۔ پھر سے میں بتا دیتا ہوں، جہنم 1، لظیٰ 2، حطمہ 3، سعیر 4، سقر 5، حاویہ 6۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو کتنے ناموں سے یاد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے۔ ان میں سے جنت کیا ہوتے ہیں، جنت کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ تو جنت جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جماعت جنات، اس کے میننگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں میننگ؟ باغات کی میننگ میں آتے ہیں، مطلب ہوتا ہے اس کا باغات، اور یہ کم سے کم 66 مقامات پر قرآن شریف میں لفظ جنت کا یا جنات کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے چند کا نام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
تو سب سے پہلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے ایک جنت الفردوس بھی ہے، جسے ہم اپنے دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ مقام جنتوں میں جنت الفردوس کا، اسی لیے ہمیں صرف جنت الفردوس ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم جان لیتے ہیں کچھ اور جنتوں کے نام بھی۔ تو سب سے پہلا نام ہے دارالسلام۔ دارالسلام کا مطلب ہوتا ہے، دار مانا ہوتا ہے گھر، سلام مانے امن و سلامتی، امن و سلامتی والا گھر۔ دوسرا نام ہے دارالخلد، ہمیشہ رہنے والا گھر، ہمیشہ رہنے والا گھر۔ تیسرا نام ہے دارالاقامہ، ابدی سکون کا مقام۔ چوتھا نام ہے جنت الماوا، ایسی جنت جہاں ٹھکانہ ملے۔ نمبر 5 پہ ہے جنات عدن، ایسی جنت جہاں کی رہائش ہمیشہ ہو، جہاں کی رہائش ہمیشہ ہو۔ نمبر 6 پہ ہے دارالحیوان، ایسی زندہ رہنے والی جگہ جہاں موت واقع نہ ہو۔ نمبر 7 پہ ہے جنت الفردوس، یہ جنتوں میں اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کے باغات انگوروں کے بیلوں کے درمیان ہوں گے۔ اسی لیے اس جنت کا ہم لوگ بطور خاص اپنے دعاؤں میں اور بطور خاص ہمارے مولانا حضرات بھی جنت الفردوس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ جنت الفردوس کو اپنے دعاؤں میں مانگا کرو، کیونکہ یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر اسی کی ایک اور نام ہے، میں جنت کے ناموں میں سے ایک اور نام ہے جنات النعیم، ہر طرح کی ظاہر و باطنی نعمتوں سے مالا مال جنت۔ جنت تو اس میں جو کھانے والے لوگ ہوں گے اس کے لیے بڑا مزہ آئے گا، جنات النعیم میں جائیں گے تو۔ مقعد صدق، ایک نام ہے جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ۔ تو آج کا چوتھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بغیر شوہر کے اولاد دی؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، بہت لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، تو آج آپ اس کا جواب جان لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد دی، اور اس اولاد کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، پھر ان کی دوبارہ سے اس دنیا میں واپسی ہوگی، وہ دمشق میں اتریں گے، پھر اس کے بعد اس وقت ماحول بہت ہوگا۔ تو آج کا 5واں سوال ہے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ میرے حساب سے اس کا جواب معلوم ہوگا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، وہ کون سی ذات ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی؟ پہلے والا تھا بغیر ماں باپ کے، اس میں بغیر ماں کے پیدا ہوئی، تو وہ اماں حوا علیہ السلام، وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 7 ہے، کس نبی کا باپ جہنم میں جائے گا؟ کس نبی کا باپ جہنم میں جائے گا؟ ایک جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا، جس کا نام آزر تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، کس نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ تو جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ تو جواب ہے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں جہنم میں جائے گی۔ سوال نمبر 10 ہے، کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ اور یہ دل دہلا دینے والا سوال ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہماری جان قربان، ان کا چچا حضرت ابو طالب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو طالب کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں تھے، انہوں نے اسلام کی ان تھک کوشش کی اور مرتے دم تک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نہیں نوازا۔ ایمان ایک اس لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایسا ہم اس لیے غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اپنے ایمان پر فخر کرنا چاہیے، لیکن اترانا نہیں چاہیے۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے، تو ہمیں اگر ملی ہے تو ہمیں اپنے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 11 ہے، قرآن مجید کے کس صورت میں مومن کے کل 7 اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ جو 2 صورتیں ہیں، پہلا صورت ہے اس میں سے سورہ نور، اس میں سورہ نور میں 1 to 9 آیت نمبر 1 to 9 میں، اور سورہ معارج میں 23 سے 32 تک، اس میں مومنوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا صفات اس میں سے یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ
نماز پڑھنا. خشوع و خضوع سے مراد ہم لوگ تو آج تک سمجھے نہیں. خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اگر کتنی بھی تکلیف ہو نماز میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس تکلیف کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہونا چاہیے. بس آپ نماز میں اپنے رب سے بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا آپ کو قصہ یا مسئلہ معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جنگ میں تیر لگ گئی تھی. وہ تیر باہر نکالنے ہی نہیں دے رہے تھے, اتنی تکلیف تھی. لیکن لوگوں نے پھر ایک اپائے نکالا, ایک پلان تیار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں ہوں گے تو ان کا یہ تیر اگر کھینچ دیا جائے نا تو اس وقت ان کو یہ احساس تک بھی نہیں ہوگا. تو لوگوں نے اس پلان کے تحت ایسا ہی کیا کہ آپ جب نماز میں مشغول تھے تو صحابہ نے ان کے تیر کو نکال دیے. جب تیر نکال دیا گیا تو ان کو پتہ تک بھی نہیں چلا. یہ ہوتا ہے خشوع و خضوع. کم اس لیول کا ہمارا تو نہیں ہوگا لیکن ایسا ہم کو کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. دوسرا ہے کہ دوسرا وصف ہے کہ بیہودہ, بے لغو, بے فائدہ عمل ایکشن اور بات اسپیچ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. یہ مومن کا دوسرا صفت ہے. تیسرا صفت ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے. چوتھا ہے وصف ہے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے علاوہ کسی اور عورت سے بچنا چاہیے. یہ مومن کی صفات میں سے چوتھا صفت ہے. نمبر 5 ہے کہ امانت کا حق ادا کرنا چاہیے. ہم میں سے امانت کا پاس ہی نہیں رکھتے ہیں پہلی بات تو کیا. تو اس لیے مومن کا 5واں وصف ہے کہ امانت کا پاس رکھنا. چھٹا ہے عہد کا پورا کرنا. 7واں ہے نمازوں پر محافظت کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا, بغیر چھوڑے ہوئے نمازوں کو پڑھنا. نمبر 12 ہے, سوال نمبر 12 ہے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جن کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیتا ہے. تو وہ سورت سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص ہے. یعنی کہ قل هو اللہ احد کو آپ 10 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دے گا. سوال نمبر 13 ہے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج ہم میں سے ہر ایک کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں شیطان گھس گیا ہے, ہمارے گھر میں شیطان ہے تو ہم کیسے بھگائیں. آپ مولانا صاحب کو بلاتے ہیں یا حافظ جی کو بلاتے ہیں, آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرواتے ہیں. آپ خود ہی پڑھیے, سورہ بقرہ پہ کچھ دن محنت کیجیے, پڑھنا سیکھ لیجیے. کوئی شیطان نہیں, کوئی جنات نہیں, سارے رفو چکر ہو جائیں گے. کچھ دن پڑھیے, سارے رفو چکر ہو جائیں گے اور یاد کیجیے اس کو. سوال نمبر 14 ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. بتائیے کتنی اہم بات ہے. تو وہ سورہ ملک ہے. 29واں پارے میں سب سے پہلا سورہ ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے. سوال نمبر 15 ہے وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنے سے دو جمعوں تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کو روشن کر دے گا. تو وہ سورہ کہف ہے. آگے اس سے اور متعلق سوال آئے گا. یہ سب میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, اس کے بارے میں فضیلت آئی ہوئی ہے, ایسی ویسی بات میں نہیں کر رہا ہوں. سوال نمبر 16 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہ کون سی صورت ہے جس کو 70,000 فرشتے لے کر کے آئے تھے. بتائیے اس صورت کا کیا مطلب مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. وہ سورہ انعام ہے. یہ حدیث کے امام حدیث جو حدیث کے صحیح ہونے کی جو شرط رکھی اس کے مطابق یہ صورت بالکل فٹ آتی ہے. سوال نمبر 17 قرآن مجید کو وہ 2 صورتیں کون سی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مثل کبھی میں نے کوئی صورتیں نہیں دیکھی. جواب ہے وہ دونوں صورتیں سورہ فلق, سورہ ناس ہے. اس لیے سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق, سورہ ناس بہت ہی اہم ہے. اس لیے آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو فور اس ویڈیو کو سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد ضرور یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیے. جس طریقے سے بھی ممکن ہو ضرور یاد کیجئے اور کروائیے. سوال نمبر 18 ہے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ جب بھی آپس میں ملتے اس وقت تک وہ جدا نہیں ہوتے, الگ نہیں ہوتے جب تک وہ صورت کو ایک دوسرے سے سنا نہیں دیتے. تو وہ سورہ عصر ہے. آپ کو سورۃ عصر بھی یاد ہوگا. سورہ عصر کہتے ہیں
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ عصر ہے، اس کی بھی بہت فضیلت، بہت تاکید بیان کی گئی ہے حدیثوں کے اندر۔ سوال نمبر 19 ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے سیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس لیے ترغیب دی کہ وہ صورت عفت و پاک دامنی اور وہ پردے کے اوپر مشتمل ہے، تو وہ سورۃ النور ہے، جو کہ 18ویں پارے میں ہے۔ سوال نمبر 20 ہے وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدائی 10 آیت پڑھنے سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو جواب ہے وہ سورۃ الکہف ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اکارڈنگ میں کہہ رہا ہوں۔ سوال نمبر 21 ہے، اور یہ اس ویڈیو کا لاسٹ سوال ہے، آخری سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے بیماری دور یا ختم ہو جاتی ہے؟ تو جواب ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ سورت قرآن کی سب سے عظمت والی ہے، صحیح بخاری میں، اور سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، لائک اینڈ سبسکرائب۔